العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین ثم آمین. کیا حال ہے ہمارے سب اسٹوڈنٹس کے؟ اور آئی ہوپ کہ آپ سب اپنے نئے گروپ کو بھی بہت انجوائے کر رہے ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ سب نے مل کے کوئز کی تیاری بھی بہت اچھی کی ہوگی. تو آئیے پہلے آپ کے گروپ میں چلتے ہیں. کل ہم نے آپ کو ایک ہوم ورک دیا تھا کہ آپ کے گروپ میں ایک حدیث آئے گی انشاءاللہ. اس سے آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم صدیق کا ٹائٹل کیسے ارن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کرنا تھا؟ ہم نے اس حدیث میں یہ دیکھنا تھا کہ ہم صدیق کا ٹائٹل کیسے ارن کر سکتے ہیں. تو چلیے بتائیے کس کس نے دیکھی وہ چیز، حدیث سوری. جی چلیں پھر ایسا کرتے ہیں کہ ابھی اس کو ہم ریڈ کر لیتے ہیں. آپ کے اسکرین پر حدیث آ رہی ہے الحمدللہ، جو کہ کل آپ کے گروپ میں بھی شیئر کی گئی تھی. چلیے بسم اللہ. کون اس کو ریڈ کرنا چاہے گا؟ دیکھیں اس کا ٹائٹل کتنا اچھا ہے، صدیقن او کذابن. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان دونوں میں سے کون سا لقب ملا تھا؟ صفان، آصف، آپ بتائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا، سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، اور نیکی جنت کی طرف، اور نیکی جنت کی طرف ہے، اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے. بلا شبہ جھوٹ
ٹھیک ہے بیٹا صفان، میں نے آپ کو میوٹ کیا، ٹھیک ہے؟ آپ نے بہت اچھی حدیث پڑھی، اب میں اس کو دوبارہ پڑھوں گی، پھر آپ سے ایک کوشچن کروں گی، ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ سچ آدمی کو، سچ یعنی جو سچ بولنا ہے، سچائی کی عادت ہے، وہ انسان کو نیکی کی طرف بلاتی ہے، کیونکہ انسان سچ بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک نیکی کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر ہم کسی بات میں جھوٹ بولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے، اس جھوٹ کو کور اپ کرنے کے لیے ہمیں ایک اور جھوٹ بولنا پڑتا ہے نا، اور وہ ہمارے اندر سے کانفیڈنس بھی ختم ہوتا ہے، اور جب کانفیڈنس ختم ہوتا ہے تو یہ اس پر ایسے شخص کے اوپر شیطان کا وار بھی بہت آسانی سے چلتا ہے۔ تو فرمایا بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، اور نیکی کیا کرتی ہے، جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں صدیق کا ٹائٹل ون کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات بتائی ہے؟ حسن دانش، جی بیٹا۔ کوشچن یہ ہے کہ ہم صدیق کا ٹائٹل کیسے ون کریں گے؟ چلیں آپ سوچیں، پھر میں آپ سے پوچھتی ہوں، جب تک ہم اسید سے پوچھتے ہیں۔ جی اسید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، ہم سچ صدیق کا لقب اس طرح حاصل کر سکتے ہیں کہ سچ بولیں گے اور نیکی کے کام کریں گے۔ یہ دیکھیں، ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے، یعنی ہمیں کانسٹنٹلی سچ بولنا ہے نا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ ہمیں جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش آئے نعوذ باللہ، یا پھر کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے انسان سے تو پھر وہ جھوٹ نہ بولے، وہ کیا کرے، وہ سچ بیان کر دے۔ مثال کے طور پر ٹیچر سے اگر ہوم ورک ہم نے نہیں کیا کلاس میں، اور ٹیچر کہتی ہے ہوم ورک کیوں نہیں کیا، تو آپ دیکھیں یہ جوکس کتنے مشہور ہیں نا، کہ کسی نہ کسی کو مروا دینا، کسی نہ کسی کا انتقال کر دینا، ہے نا۔ وہ دادی جو 5 سال پہلے اللہ کے پاس جا چکی ہیں، بار بار ہم ہر جگہ اس کو الگ الگ یوز کریں، تو یہ سب کس میں آ جاتا ہے، جھوٹ بولنے میں آ جاتا ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی جو ہے جھوٹ نہیں بولنا، چاہے مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا۔ سچ بولنے سے کیا ہوتا ہے کہ جب انسان مستقل سچ پہ ہی قائم رہتا ہے تب اس کو صدیق کا لقب حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہم نے 24 آورز، آپ نیکسٹ 24 آورز جو ہوں گے نا آپ کے، اس میں آپ نے چیک کرنا ہے کہ میرے منہ سے جو بات نکل رہی ہے کیا وہ ہمیشہ سچی بات ہوتی ہے، کہیں میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر انسان جھوٹ بولتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، چلیں حدیث کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں۔ کون پڑھے گا آپ میں سے؟ یہ تو ریڈنگ ہے، اور پھر انگلش ریڈنگ کے لیے بھی تیار ہو جائیں، انگلش میں بھی ہمیں حدیث پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ چلے عبداللہ فرحان اس کو پہلے مکمل کیجئے گا، اور اردو حدیث کو۔ اردو میں پڑھوں؟ جی بیٹا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور برائی جہنم کی طرف، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور کل ہم نے یہ بھی دیکھا تھا نا کہ سچ کیا ہوتا ہے، کہ ہماری بات بھی سچی ہو اور ہمارے کام بھی سچے ہوں۔ مثال کے طور پر اب آپ دیکھیں، آپ کو روزانہ کلاس کے بعد جا کے اٹینڈنس مارک کرنی ہوتی ہے نا۔ اب اگر کبھی ہم لیٹ ہو جائیں، کبھی ہم ایبسنٹ ہوں، ہمیں تو ہر صورت میں اٹینڈنس مارک کرنی ہے۔ اب وہاں آپ کا بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ کیا چاہیں تو ادھر ہم جھوٹ لکھ دیں، لکھ دیں کہ ہم پریزنٹ تھے اور ہماری اٹینڈنس 100% شو ہوگی، لیکن کیا اللہ کے ہاں بھی یہ 100% شو ہوگی؟ اور سوچیں کہ جب قیامت میں ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور ایسے وہ سارے جھوٹ وہ سب کو شو کرے گا، ہمیں پھر کتنی شرمندگی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہر جگہ پر، ہر کام میں ہمیں کیا بولنا ہے، سچ بولنا ہے۔ اچھا، آپ کو پتا ہے کہ جھوٹ کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس وقت اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، ہم کسی پہ ٹرسٹ کر پاتے ہیں؟ چلیں مجھے اس بات کا جواب دیں، حسان رضوان آپ بتائیں، ہم کسی پہ ٹرسٹ کر پاتے ہیں؟ ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے نا ہر شخص کے وہ کچھ بھی بول رہا ہے وہ جھوٹ ہی ہے، ایسا ہوتا ہے؟ حسان آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ جی، کون بتائے گا اس بارے میں؟ آپ کبھی کسی شاپ کیپر سے بات کرتے ہیں، کبھی کسی سے بات کر رہے ہیں، کبھی آپ کی کسی سے بھی بات ہوتی ہے تو آپ کو ہر جگہ ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ سے جھوٹ ہی بول رہا ہے۔ جی عبد الرحمان عامر۔
جی عبد الرحمان. سوری, میں دوبارہ آپ کو ریکویسٹ بھیجتی ہوں. جی ایسا لگتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم نے جھوٹ بولنے کا کلچر ڈیولپ کر دیا. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر جہاں ضرورت نہیں ہوتی اور وہاں پر بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اب ٹرسٹ ختم ہو گیا. تو انشاءاللہ اس ٹرسٹ کو دوبارہ مینٹین کرنے کے لیے, دوبارہ ڈیولپ کرنے کے لیے ہم سب کو اپنے اندر یہ عادت ڈالنی ہے کہ ہر بات میں سچ بولنا ہے. دیکھیں, کبھی آپ کو لگے نا کہ سچ بولنا بہت مشکل ہے, پھر کیا کریں گے؟ اسید آپ بتائیے. جی چلیں, احمد ان محمد سے پوچھتے ہیں. بس یہ سوچ کے سچ بولیں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, بالکل صحیح, شاباش. دیکھیں, ہماری بات سب سے پہلے اللہ کے ہاں سنی جاتی ہے. اس وقت میں جو بات کر رہی ہوں نا, وہ آپ کی کان بعد میں سن رہے ہیں. سب سے پہلے وہ اللہ کو پتا ہے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں. میرے جو کاندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لکھ رہے ہیں میری بات آپ کے کان میں, آپ کے کان تک پہنچنے سے پہلے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بات ہم جس سے بھی کر رہے ہیں وہ تو بعد میں آئے گا, پہلے ہم یہ بات کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہماری انٹینشنز کو بھی جانتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں اس کو بھی جانتے ہو. کبھی سچ بولنا مشکل لگے تو ہمیں خاموش رہنا چاہیے, لیکن ہمیں منہ سے جھوٹ نہیں نکالنا چاہیے انشاءاللہ. اسی طرح سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بریک آؤٹ روم میں آپ کی ٹیچر آپ سے پوچھتی ہیں کہ کیا آپ نے ٹرانسلیشن گھر جا کے یاد کیا تھا. تو اگر آپ کو ڈائریکٹ پوچھ رہی ہیں, ایک تو ہوتا ہے نا اوور آل جنرل وہ کوشچن کر رہی ہیں کہ چلیں یاد کس کس نے کیا ہے وہ ہینڈ ریز کریں, کیا یاد کیا ہے. لیکن اگر وہ اسپیسیفکلی کسی کا نام لے کے کسی کا مائک کھول کے پوچھ رہے ہیں تو پھر اس کو بتانا چاہیے کہ اس نے یاد کیا ہے تو کہے کہ جی میں نے یاد کیا ہے. اور اگر نہیں کہے, نہیں کیا اس نے, تو وہ کیا کہے گا کہ ٹیچر مجھے موقع نہیں مل سکا, ابھی آپ میرے فرینڈ کا سنیں, میں جلدی جلدی یاد کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ حدیث آپ نے کیا کرنی ہے, دیکھیں اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے, ریڈ, ریمبر, ایکٹ, شیئر ود لو ونس. تو انشاءاللہ یہ کام آپ نے کرنا ہے. چلیں اس کی انگلش ایک بار ریڈ کر لیتے ہیں اور پھر اپنے گرامر کا ریویژن کرتے ہیں. کون کرے گا اس کی انگلش ریڈ؟ چلیں عمار خان اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے بیٹا. جی عمار. امیس ہاشمی. اوپس رانگ ریکویسٹ. جی امیس. ہیلو. جی آواز آ رہی ہے. ہیلو. چلیں عمار کو ٹرن دیتے ہیں. امیس اب ریڈی رہے گا کسی اور کام کے لیے. جی عمار پڑھیے اس کی انگلش بیٹا. اوکے میم. Truthfulness leads to righteousness and righteousness leads to paradise. And a man keeps on telling the truth until he becomes a truthful person. Falsehood leads to al-fajr, example wickedness or wrongdoing, and al-fajr, wickedness leads to hellfire. And a man may keep on telling lies till he is written before Allah a liar. Bukhari number 6094. جی اب ہم عمار ہمیں کون سا ٹائٹل ون کرنا ہے, دا ٹروتھفل ون یا پھر دا Yes ٹروتھفل ma'am. پرسن یا Truthful. لائر, کون سا والا؟ Truthful person. Truthful ٹروتھفل. person. جی شاباش, بارک اللہ فیک. اب آپ سب نے کرنا یہ ہے کہ آپ کا جو قرآن بڈیز کا گروپ ہے اس میں تھوڑے ایگزامپلس شیئر کریں, پریکٹیکل ایگزامپلس, کہ وہ کون سی جگہ ہیں, وہ کون سی سچویشنز ہوتی ہیں, وہ کون سے موقع ہوتے ہیں جہاں انسان بلا وجہ کا جھوٹ بولتا ہے اور اس کو جھوٹ وہاں نہیں بولنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہاں آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. چلیں اب ہم چلتے ہیں گرامر کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کس کس کو یاد ہے گرامر؟ چلیے کس کس کو دل چاہ رہا ہے کہ چلیں گرامر کا ریویژن ہو, ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائیں تو پھر ہم شروع کرتے ہیں. ایسا نہ ہو میں ایک چیز شروع کر دوں اور سب کے منہ بن جائیں, اف یہ تو بہت مشکل ہے, سمجھ ہی نہیں آ رہی, کیا پتہ نہیں سر سے گزر رہا ہے, ناؤن, ورب, لیٹر. ابھی بھی ہاتھ تو کم ہیں. 45 پارٹیسپینٹس کے تو ہاتھ اٹھے ہی نہیں. دیکھیں آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کتنے ہینڈ ریز ہیں, صرف 6 ہینڈ ریز ہیں, اور 2 بچوں نے تو 2 ہاتھ اٹھا لیے. ان کا مطلب ہے کہ ان کو گرامر بہت اچھی لگتی ہے. میں نے خود سے یہ مطلب نکال لیا. باقی سب مجھے لگتا ہے کلاس میں آ کے سو گئے ہیں, اور سونے کا اچھا ٹائم ہوتا ہے نا. آپ اپنا آرام سے کلاس آن کریں اور اچھی اچھی باتیں سنتے سنتے سکون سے سو جائیں. ابھی بھی صرف 11 ہینڈ ریز ہیں, کیا کریں؟ چلیں نیچے جا کے دیکھتے ہیں کہ کس کس نے نہیں اٹھایا. آپ سب بھی دیکھ سکتے ہیں, دیکھیں جن کے ہینڈ ریز نہیں ہیں ان کے نام بھی آپ کی اسکرین پر ہی آ رہے ہیں.
तो क्या हम सबको नहीं पढ़नी ग्रामर? अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि हम ग्रामर को एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे। मैं आपको पहले भी बताया था कि हम सिर्फ उतनी ग्रामर को अंडरस्टैंड करेंगे जो हमें ट्रांसलेशन में हेल्प कर सके, जिसके बाद हम श्योर हों कि इस वर्ड की ट्रांसलेशन यही है, और कोई भी खुदा ना खास्ता इसमें चेंज करने की कोशिश करे तो हम उसको कह सकें कि नहीं, इसका ट्रांसलेशन ये हो ही नहीं सकता। दिस इज सिंगुलर, हाउ कैन यू ट्रांसलेट इन द प्लूरल? दिस इज मेल, यू कांट मेक दिस वर्ड फेमिनिन या फीमेल। तो चलें, आइए थोड़ा सा देखते हैं हमने क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि जो वर्ड्स होते हैं जो हम बोलते हैं मुंह से, अरबिक में वो 3 टाइप्स के होते हैं। कुछ नाउन्स होते हैं, कुछ वर्ब्स होते हैं, और कुछ लेटर होते हैं। नाउन भी आपको पता है क्या होता है, आप माशाल्लाह सब स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग हैं। वर्ब्स भी आपको पता है क्या होता है। और लेटर क्या होता है? जिसका अकेले कोई मतलब नहीं होता, लामजेली कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब वो अल्लाह के साथ, नाउन के साथ अटैच हो गया तो फिर वो मीनिंगफुल बन जाता है। तो लेटर्स जो होते हैं वो नाउन और वर्ब को मीनिंग देते हैं, उसके साथ कनेक्ट होके। लिल्लाही, अल्लाह के लिए, लिन्नासी, लोगों के लिए, फॉर द पीपल, ठीक है, लिन्नासी, फॉर द मैनकाइंड। अच्छा जी, अब हम ये भी देखते हैं कि वैसे पार्ट ऑफ स्पीच आपने इंग्लिश में, उर्दू में ज्यादा पढ़े हैं, लेकिन जब हम अरबिक में कहते हैं कि सिर्फ 3 हैं, इस्म, फेल और हर्फ, नाउन, वर्ब और लेटर, तो फिर नाउन के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? ठीक है, नाउन इटसेल्फ भी आ जाता है, प्रोनाउन भी नाउन के अंदर ही आ जाते हैं, एडजेक्टिव्स, यानी रेड एप्पल में रेड जो है, ठीक है, वो एक कलर का भी नाम है, और इस तरह वो एडजेक्टिव भी बन रहा है एप्पल का, ठीक है। ग्रेट बुक, ग्रेट टीचर, तो ये सब एडजेक्टिव्स हैं, वो भी नाउन में आ जाएंगे। इसी तरह एडवर्ब, जो वो चीजें जो वर्ब को डिफाइन करती हैं, वो वर्ड्स जो वर्ब को डिफाइन करते हैं, वो भी नाउन है। इसी तरह फिर लेटर्स में कौन कौन से आते हैं? प्रीपोजिशन, जो पोजीशन बताते हैं कि कोई भी जो है नाउन कहाँ पर है, कंजक्शन और आर्टिकल। तो ये आपके लिए एक छोटा सा रिवीजन था, रिकैप था। अब हम चलते हैं नाउन के ऊपर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है अभी नाउन। वर्ब अभी हमने शुरू नहीं किया। वर्ब बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके अंदर एक बहुत बड़े दादा जान हैं, और आगे फिर जो है उनकी फैमिलीज हैं, तो इंशाल्लाह हम वो भी सीखेंगे। लेकिन अभी हमारा टॉपिक क्या है? नाउन, ठीक है। तो हम नाउन की तरफ चलते हैं। अच्छा, नाउन आपको पता है ना कि नाम होता है, ठीक है, किसी भी चीज का नाम, जगह का नाम, किसी भी चीज का जो नाम है वो नाउन है। अच्छा, अब जब एक नाउन हमारे सामने आता है तो वो अकेला नहीं होता, बल्कि वो अपने अंदर बहुत सी चीजों को छुपाए हुए होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर उस नाउन के बारे में हमें ये भी पता करना होता है कि भाई वो एक है या वो ज्यादा हैं। उस नाउन के बारे में हमें ये भी, उसका जेंडर भी पता करना होता है। उस नाउन का हमें उसकी स्पेसिफिकेशन भी पता करनी होती है कि भाई आया वो किसी एक खास चीज के बारे में बात कर रहा है या वो कॉमन नाउन है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं हरम शरीफ, तो हरम शरीफ को जब जहन में आपके सामने आता है या आप नाम पढ़ते हैं, तो क्या आप किसी और मस्जिद के बारे में सोचते हैं? नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हम मुझे मस्जिद जाना है या मस्जिदों में अजानें हो रही हैं, तो इस मस्जिद को, इस वर्ड से आप बहुत सारी मस्जिदों को इमेजिन कर सकते हैं। किसी भी मस्जिद की बात हो रही है कि शाम में असर की नमाजें तमाम मस्जिदों में शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो ये कॉमन नाउन है जो बहुत सारी मसाजिद को कवर कर रहा है। अब इस वक्त मैं कहूँ हमारी क्लास में बहुत इंटेलिजेंट बॉयज हैं, तो ये बॉयज कौन होंगे? सारे बॉयज। लेकिन अगर मैं किसी स्टूडेंट का नाम लूं तो फिर वो क्या हो जाएगा? वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एक एक का नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन आप माशाल्लाह सब इंटेलिजेंट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब हम पहले ये सीखते हैं कि हम किसी भी नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करें। अगर कुरान मजीद में जितने भी वर्ड्स हैं वो 3 टाइप्स के हैं, नाउन, वर्ब और लेटर, तो हमें कैसे पता चलेगा कोई भी वर्ड देखे कि वो नाउन है? ठीक है, तो आइए हम इसके लिए अपना कुरान मजीद खोलते हैं, ठीक है। 1 मिनट अभी आप मुझे दीजिए और हम खोलेंगे अपना कुरान मजीद। चलिए, और हम खोलेंगे आपकी फेवरेट सूरा जिससे आपने शुरू किया था अपना नाजरा। कायदे के बाद आप जब नाजरा पढ़ते हैं तो किससे शुरू करते हैं? बिस्मिल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलें, क्या आप सब ने कायदा खत्म करने के बाद अम्मा पारे से नाजरा शुरू किया था? चलें अशर से पूछ लेते हैं। अशर सबकी नुमाइंदगी करते हुए बता दीजिए। जी अशर। वैसे मैंने जब कायदा पढ़ लिया था तो फिर
تو پھر میں نے اما پارا کا پورا نازل پڑھا تھا، پھر بعد میں نے الف لام میم سے لے کر اما پارا تک پورا پڑھا ہے. اب الحمدللہ میں حفظ کر رہا ہوں. اب الحمدللہ مجھے سورہ ناس سے لے کر سورہ مائدہ تک الحمدللہ یاد ہے. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، ویری گڈ. لیکن آپ کی بات سے یہ تو پتہ چل گیا ہمیں کہ قاعدہ ختم کرنے کے بعد جو زیادہ تر بچے ہوتے ہیں وہ اما پارا ہی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم نے بھی یہی کیا تھا اور آپ بھی یہی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اما پارے کی صورتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور آیات بھی بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، تو اس کو پڑھنا آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم چلتے ہیں اما یتساءلون کے پڑھتے ہیں کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم. ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا پچھلے جب کوئز ہوا تھا اور آپ کے پاس گرامر کے کوشچنز آئے تھے، اس میں آپ کو یہ آیت میں نے دی تھی، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس ورڈ کو دیکھیں وَأَنزَلْنَا اینڈ وی سینڈ ڈاؤن، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ناؤن کہیں گے یا ورب کہیں گے؟ چلے میں باری باری پوچھتی ہوں. احمد علی یوسف، عبداللہ اے سی آن کرتے ہیں. جی مس. جی احمد، جی بیٹا بتائیے. اس وقت آپ گیس کر لیجئے، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی بیٹا. اوکے، چلے محمد شفیق یہ سے لیٹر پوچھ ہوگا. لیتے ہیں. یہ لیٹر ہوگا؟ اچھا چلے احمد اس پر تھوڑا ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ آپ واو کی بات کر رہے ہیں یا انزلنا پورے کی بات کر رہے ہیں؟ انزلنا. انزلنا کو آپ نے بیٹا لیٹر کہا. ٹھیک ہے، اچھا لیٹر کو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ لیٹر جب اکیلا آ جائے تو اس کا کوئی میننگ نہیں بنتا، لیکن یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا ایک میننگ ہے. وہ انزلنا اینڈ وی سینڈ ڈاؤن. ٹھیک ہے، جی مس. تو پھر کیا کریں گے؟ اس کو لیٹر تو نہیں کہہ سکتے نا بیٹا. مس یہ ورب ہوگا شاید. ہاں ورب ہوگا، شاباش. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں. آپ کے جواب سے مجھے آپ کو ایک اور بات بتانا یاد آئی، وہ یہ کہ دیکھیں ناؤن ہے نام. ٹھیک ہے، اب اس کی انڈیکیشن بھی دیکھیں گے ہم کیسے پہچانے. اور ورب جو ہے وہ کہتے ہیں کام کو. تو اس میں دیکھیں کام ہو رہا ہے، وہ آپ کو ٹرانسلیشن سے پتہ چل گیا. ویسے تو انشاءاللہ جب ورب پڑھیں گے تو آپ فوراً پہچان لیں گے ورب کو بھی، لیکن اگر کبھی کنفیوژن ہو تو آپ اس کی میننگ پہ بھی غور کر سکتے ہیں کہ اینڈ وی سینڈ ڈاؤن. اب اس میں ایک کام ہو رہا ہے تو ہم نے فوراً کہہ دیا یہ تو کام ہے، یعنی یہ ورب ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ وَأَنزَلْنَا کے اندر واو جو ہے وہ لیٹر ہے. ٹھیک ہے، چلیں محمد شفیق آپ اپنے مائک کو انمیوٹ کیجئے اور بتائیے من، واٹ از من؟ ناؤن، ورب اور لیٹر. جی بیٹا. اسامہ اینڈ عارب، اسامہ اینڈ عارب. مین کیا ہے بیٹا؟ لیٹر. لیٹر ہے، ویری گڈ. اچھا آپ اسامہ ہیں یا عارب ہیں؟ عارب. عارب آپ یہ بتائیے اسامہ آپ کے ساتھ ہیں؟ جی. چلیں اسامہ سے اب نیکسٹ کوشچن کرتے ہیں. المؤثرات کہاں ناؤن. چلے گئے؟ ناؤن ہے. اچھا اب ہم اس پر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ناؤن پر، کہ ہم ناؤن کو کیسے پہچانیں گے. تو اور ہم ریویژن کر رہے ہیں. آئی نو کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ناؤن کو پہچاننے کے لیے دو بہت مین انڈیکیشنز ہیں. وہ کیا؟ کہ اگر اس کے شروع میں الف لام آئے ہم فوراً کہہ دیں گے یہ ناؤن ہے. نہ دائیں دیکھیں گے نہ بائیں، بس کہیں گے یہ ناؤن ہے. الف لام آ گیا ناؤن. یا پھر آخر میں تنوین آ گئی، جیسے یہ آپ دیکھیں ماں ان کے اوپر لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اینڈ کس پر ہو رہا ہے؟ تنوین. سجاجن کو دیکھیے گا، سوری ہاں سجاجن، اس میں اس کا اینڈ کس پر ہو رہا ہے؟ دو زبر کی تنوین. تو دو زبر کی بھی تنوین ہوتی ہے، دو زیر کی بھی ہوتی ہے اور دو پیش کی بھی ہوتی ہے. تو جب آپ دیکھیں تنوین ہے آپ فوراً آنکھیں بند کر کے کہہ دیں یہ تو ناؤن ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور انڈیکیشن بھی ہوتی ہے گولتا، کیونکہ گولتا. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر ہمیں کوئی نظر آ رہی ہے، چلیں یہاں پہ کوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن انشاءاللہ آپ نے جیسے آپ کی صورت ہے سورۃ البقرہ، تو بقرہ کا اینڈ کس پر ہوتا ہے؟ گولتا پہ. ٹھیک ہے، تو اس کو دیکھ کر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناؤن ہے. تو یہ ہماری ناؤن کی انڈیکیشن ہو گئی انشاءاللہ. اب جب ہم ناؤن پڑھ لیتے ہیں تو ہم نے ناؤن کو تو پہچان لیا کہ یہ ناؤن ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ سنگولر ہے یا پلورل. تو چلیں مجھے کون بتائے گا؟ سید محمد احمد سے پوچھتے ہیں. جی جی بیٹا. اوکے، احمد اینڈ محمد اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے.
اور مجھے المؤثرات کے بارے میں بتائیے کہ یہ سنگولر ہے یا پلورل ہے؟ نہیں پلورل ہے، وہ آتی ہے نا. دوبارہ اپنا مائک میوٹ کیجیے اور تھوڑا سا زور سے لاؤڈلی بولیے. مس پلورل ہے. پلورل ہے نا، کیونکہ پلورل کے انڈیکیشنز بھی ہم نے پڑھے تھے الحمدللہ. اچھا پھر یہ بتائیے کہ یہ میسکولن ہے یا فیمینن ہے؟ مس فیمنن ہے. فیمینن ہے. ویری گڈ، ماشاءاللہ آپ کو تو کتنا آتا ہے. یہ پراپر ناؤن ہے یا کامن ناؤن ہے؟ مس پراپر ہے. پراپر ہے، کیونکہ ال جو ہوتا ہے وہ پراپر کی Yes. انڈیکیشن ہوتا ہے، اور تنوین جو ہوتا ہے وہ کامن ناؤن کی انڈیکیشن ہوتا ہے. الحمدللہ آپ لوگوں کو تو کتنا اچھا آتا ہے. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ناؤن کی انڈیکیشن کیا ہوتی ہے. اب ہم دوبارہ چلیں گے اپنے اس کی نوٹس کی طرف، تاکہ ہم دیکھیں کہ ہمارے نوٹس میں نیکسٹ ٹاپک کیا ہے. چلیے، تو ہم نے ناؤن کو پہچاننے کے طریقے دیکھ لیے کہ الف لام ہوگا، تنوین ہوگا یا گولتا ہوگی. ٹھیک ہے، پھر ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ پراپر ناؤن اور کامن ناؤن کو کیسے پہچانا جائے. الف لام سے ہے فوراً کہیں گے پراپر ہے، اور کامن ناؤن کیسے؟ اگر تنوین پہ ہے. اچھا اب آپ مجھے بتائیں ذرا، موسا، موسا ایک نام ہے، میم واو سین یا کھڑا زبر، اس کو کیا کہیں گے؟ کامن ناؤن یا پراپر ناؤن؟ احمد علی یوسف آپ بتائیں گے. جی مس. بیٹا موسا ایک ورڈ ہے اور یہ ناؤن ہے، یہ تو ہمیں پتا ہے، لیکن یہ کامن ناؤن ہے یا پراپر ناؤن ہے؟ اب اس میں انڈیکیشن کوئی نہیں ہے. مس یہ پراپر ناؤن ہے. پراپر ناؤن ہے. شاباش، کیونکہ اس کو انڈیکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کسی خاص انسان کا نام ہے. اللہ، محمد، حرم شریف، ان میں چاہے آپ کو انڈیکیشن نہ نظر آئے، الف لام نہ نظر آئے، آپ کو آخر میں تنوین نہ نظر آئے، پھر بھی ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ پراپر ناؤن ہے. الحمدللہ. تو ہم نے ناؤن کو پہچان لیا. اب جب ناؤن کو پہچان لیا تو اس کی کیپیسٹی بھی دیکھ لی کہ وہ پراپر ہے یا کامن ہے. اب اس کا نمبر دیکھتے ہیں کہ نمبر کو کیسے پہچانتے ہیں. تو سنگولر ناؤن تو الحمدللہ اس کو پہچاننے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں، پلورل کب ہوتا ہے؟ جب اس کے آگے کچھ انڈیکیشنز ہوں، اس کے اینڈ پر. ٹھیک ہے، اور وہ کیا انڈیکیشنز ہوتی ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے. سب مل کے بولیں گے اپنے گھر میں زور سے لاؤڈلی. واو نون یا نون الف تا واو الف، واو نون یا نون الف تا واو الف. جیسے ابھی ہم نے پڑھا المؤثرات، تو آپ نے فوراً کیا کہا؟ پلورل ہے. ٹھیک ہے، اس طرح آپ کہتے ہیں یعملون، کیا ہو گیا؟ پلورل ہو گیا. ٹھیک ہے، مؤمنین، یا نون آ گیا، پلورل ہو گیا. جعلو، ٹھیک ہے. ابھی آپ نے پڑھا وقالو اضغاث احلام. ٹھیک ہے، جب انہوں نے کنگ نے جب خواب دیکھا تھا، بادشاہ نے خواب دیکھا، اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ بھئی یہ خواب کی تعبیر بتاؤ، تو آپ پڑھتے ہیں انہوں نے کہا وقالو. ٹھیک ہے، اور اگر سنگولر ہوتا ہے، کبھی اللہ کے بارے میں بات ہوتی ہے تو قال اللہ. ٹھیک ہے، قال رسول اللہ، تو قالا کا لفظ آتا ہے، واو الف ایڈ ہو گیا، پلورل ہو گیا. اب یہ جو انڈیکیشنز آف پلورلز ہیں، پلورل ہے، یہ کس کس کو یاد ہے؟ سب اپنے ہینڈز ڈاؤن کریں. شاباش، جلدی جلدی سے، جلدی جلدی سے اپنے ہینڈز ڈاؤن کرنے ہیں. سب کے سب ہینڈز ڈاؤن. اور اب آپ مجھے بتائیں گے پلورل کے انڈیکیشن، 4 انڈیکیشن الگ سے. صفان آصف سے پوچھتے ہیں. ٹیچر واو نون یا نون الف تا اور واو الف. ویری گڈ، شاباش. اسید انصاری جلدی جلدی سے. جی، واو نون یا نون الف تا اور واو الف. ویری گڈ. عبد الرحمان. واو نون الف تا یا نون اور واو الف. ہاں، اس کو تھوڑا ردم میں کریں گے نا، واو نون یا نون پھر الف تا واو الف. ٹھیک ہے، تو جلدی یاد ہو جائے گا. عریف خان. نون یا نون الف تا واو الف. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اچھا دیکھیں، اب میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ ایک آپ کا کوشچن تھا، یہ ٹیلی گرام سے میں نے امیج لیا ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ماس خان، ٹیلی گرام پہ بہت ایفیشینٹ رہتے ہیں. جیسے ہی کوئی اپلوڈ ہو جاتا ہے، کوشچنز اپلوڈ ہو جاتے ہیں، فوراً آنسر کرتے ہیں، اور باقاعدہ دیکھیں انہوں نے پورا لکھ کے آنسر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اچھا کوشچن کیا تھا کہ وچ آف دیز آر پلورلز ان یور لیسن، آلسو نوٹ دیئر پلورلٹی سائن. اب آپ میں سے کون بتائے گا کہ اس میں سے کون سے پلورلز ہیں اور ان کی سائن کیا ہے؟ سب اچھا، ہینڈز تو پہلے سے ہی اپ ہیں، تو ہینڈز ڈاؤن کیجئے اور پھر اس کو دیکھ کر سوچ کے ہاتھ اٹھائیے گا. چلیں
محمد اشر. جی محمد اشر. محمد عتیق, سوری. میم 4 اور 5 اس لیے 4 کے اندر واو نون ہے اور 5 کے اندر یا نون ہے. ٹھیک ہے, ویری گڈ. لیکن اس میں اور بھی پلورلز ہیں. محمد عتیق آپ نے بالکل صحیح بتایا. اچھا, اور پلورلز پتہ ہے آپ کو نظر کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ وہ الف تا آپ کو ویزیبل نہیں ہو رہا. الف تا جو ہے وہ ایکچولی کھڑا زبر بن کر آ گیا ہے. تو جو کھڑا زبر ہوتا ہے وہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ وہ زبر اور الف ہوتا ہے. تو ہم کو الف تا نظر نہیں آ رہا. تو الف تا کبھی آپ کو نہ نظر آئے نا تو آپ کھڑا زبر بھی دیکھ لیں. اگر تا سے پہلے والے لیٹر پہ کھڑا زبر لگا ہوا ہے اس کا مطلب ہے وہ الف کا الف ہی ہے. ٹھیک ہے, سنبلات میں دیکھیں تا سے پہلے لام پہ کھڑا زبر ہے. تو سنبلات آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ سنبلات. آت, آت بھی یاد کر سکتے ہیں الف تا کے ساتھ ساتھ آت. بکرات, بکراتن, بکراتن. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو مل گیا. الملکو جو ہے وہ پلورل نہیں ہے. ویری گڈ. چلیں, اچھا, تو یہاں پر معاذ خان سے میں کہنا چاہوں گی کہ وہ انہوں نے ویری گڈ, انہوں نے ہوم ورک کیا, ایکسیلنٹ ورک ہے بیٹا. لیکن انہوں نے بھی واو نون اور یا نون کو تو پہچان لیا تھا, لیکن شاید وہ اسی لیے الف تا کو نہ پہچان سکے کہ وہ کھڑا زبر کے فارم میں تھا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اب آپ کو یاد رہے گا اور اب آپ پہچان بھی بہت اچھے سے سکیں گے انشاءاللہ. اچھا, اب ہم نے پھر ناؤن کے بارے میں اور کیا چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ اس کا جینڈر کیا ہے. مثال کے طور پر اگر میں فرحت لکھوں تو میں اس کے آگے اس کا جینڈر لکھوں گی فیمنن. اور اگر ہم آپ کا نام لکھیں گے تو آپ کے نام کے آگے ہم کیا لکھیں گے اگر اس کا جینڈر اس ناؤن کا کیا ہے؟ میسکولن. ٹھیک ہے, تو مذکر اور مؤنث. تو ویسے ہر اسم مذکر ہے. ٹھیک ہے, ہر ناؤن از میسکولن جب تک کہ اس کے اندر کوئی سائن نہ ہو فیمنن ہونے کی. ٹھیک ہے, یہ یاد رہے گی بات کہ جب تک کہ کسی ورڈ کے اندر فیمنن ہونے کی کوئی سائن نہیں ہے ہم اس کو میسکولن ہی کہہ دیں گے. ٹھیک ہے, اچھا, لیکن کبھی کبھی جیسے ہم نے دیکھا تھا نا کہ موسیٰ, محمد, ان سب کو کسی انڈیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کسی انڈیکیشن کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ بایولوجیکلی فیمنن ہوتے ہیں. مثال کے طور پر امی, بہن, مدر, آنٹ. ٹھیک ہے, یہ سب کیا ہے؟ یہ بایولوجیکلی فیمنن ہے. ان کو آپ کو یہ نہیں کہنا کہ اس پہ کوئی انڈیکیشن نہیں ہے فیمنن کی تو میں اس کو میسکولن کہوں گا, نہیں. ٹھیک ہے, امی کو اگر آپ میسکولن کہیں گے تو امی آپ کو چانٹا بھی مار سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, چلیں اب دیکھتے ہیں کہ مؤنث کو بھی ہم پہچاننے کے لیے جیسے ہم نے پلورل کو پہچاننے کے لیے آخری لیٹرز دیکھے تھے تو ہم مؤنث کو پہچاننے کے لیے بھی ورڈ کے یا ناؤن کے لاسٹ لیٹرز دیکھیں گے. ٹھیک ہے, اور اس کی مؤنث اسم کو اس کے آخری حرفوں سے پہچاننے کے لیے کیا کریں گے؟ 3 سائنز دیکھیں گے. اس میں کیا ہے؟ گول تا ہے. ٹھیک ہے, جیسے جنتن, آیتن. اس وقت میرے پاس یہ تا اس طرح لکھی ہوئی ہے لیکن کبھی کبھی پوری گول تا بھی ہوتی ہے جیسے بقرۃن. ٹھیک ہے, تا جب الگ آتی ہے تو اس فارم میں آتی ہے, پوری گول تا بنی ہوئی ہوتی ہے, لیکن جب کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے تو وہ کبھی کبھی اس طرح مد کی شکل میں بھی آ جاتی ہے. تو گول تا از دا انڈیکیشن کہ جہاں پر بھی آئے آپ نے فوراً کہہ دینا ہے کہ دس از مؤنث. ٹھیک ہے, اور جب یہ پلورل بنتی ہے تو آت ہو جاتا ہے. اب اس کو آپ جنتن, جنات, آت پہ ہو گیا تو آپ نے الف تا کو بھی پلورل کا سائن بھی کہہ سکتے ہیں اور مؤنث کا سائن بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ویسے جہاں جہاں بھی آپ گرامر کی بکس میں مؤنث کے انڈیکیشنز دیکھیں گے نا اینڈنگ لیٹرز میں, وہاں پر الف تا کو نہیں لکھا جاتا. اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کی کیا وجہ ہے, لیکن آپ اس وقت تھوڑا سا اس کو سائڈ پہ یاد رکھ لیجئے کہ جب بھی گول تا پلورل میں چینج ہوگا تو وہ ظاہر جب سنگولر فیمنن ہے تو پلورل بھی فیمنن ہی ہوگا. ٹھیک ہے میرے بچوں, یاد رہے گی یہ بات, مشکل میں نہیں ڈالنا چاہ رہی میں آپ کو. اچھا, تو ایک تو ہو گئی گولتا, اور ایگزامپل بھی یاد رکھیں جنتن, آیتن. پھر دوسرا ہو گیا اینڈنگ لیٹر میں الف مدہ اور حمزہ جیسے شفاء السمائی. جب آپ یہ 2 ایگزامپلز یاد رکھ لیں گے نا ٹو فائنڈ آؤٹ دا مؤنث تو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا. تو جنتن, آیتن, شفاء السماء. شفا کہاں سے آتی ہے؟ کون بتائے گا شفا کہاں سے آتی ہے؟ حسان, رضوان. ہاسپٹل سے, کلینک سے, ڈاکٹر سے یا آسمان سے؟ یہ میں آپ کو جگانے کے لیے پوچھ رہی ہوں. اسماعیل, ہاں جی, آسمان سے. تو اس لیے آپ کو ہاں, تو اب آپ کو یہ کمبینیشن یاد رہے گا. ٹھیک ہے, شفاء اور السماء دونوں کا اینڈ کس پر ہو رہا ہے؟ الف مدہ اور حمزہ پہ. اور تھرڈ انڈیکیشن ہے یا,
अलहुस्ना, या के ऊपर खड़ी जबर, ठीक है, सिर्फ या नहीं, या के ऊपर खड़ी जबर, अलहुस्ना, बुशरा, जो अलहुस्ना करेगा उसको क्या मिलेगी, बुशरा, खुशखबरी मिलेगी जन्नत की इंशाअल्लाह। तो याद रहेंगी जनाब, ये 3 इंडिकेशंस हैं, और एक चौथी हमने साइड पे इंडिकेशन क्या अपने माइंड में रखी है कि आत भी मोन्नत की अलामत होता है, ठीक है। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा ग्रामर रिवाइज हो गया पूरा। बारकल्लाहु फीकुम। अब हम मैम राबिया से पूछेंगे कि हमें नेक्स्ट क्या करना है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नेक्स्ट तो वालेकुम हमें अस्सलाम। इनके साथ फुटबॉल प्ले करनी है। अच्छा, क्या मैं माशाल्लाह। इनके साथ हैं? जी क्या आप खेलना चाहेंगी हमारे साथ फुटबॉल? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके साथ ही हूँ। चलें ठीक है, मुझे लेकिन मुझे मैं एक विसिल बात चाहिए, बताऊं। मैं विसिल बजाती रहूंगी। जी मुझे एक विसिल चाहिए होगी, मैं विसिल बजाती रहूंगी। फुटबॉल में वो बजती है जी ना विसिल। बिल्कुल, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी हो, कंपटीशन तो तभी होता है जब सब खेलते हैं मिलके, फिर ही जी मजा आता है। अगर एक ये ही बात शख्स तो आंसर कर रहा हो, एक ही शख्स खेल रहा हो, वही बॉल थ्रो कर रहा हो, वही बैटिंग कर रहा हो, तो क्या वो गेम होता है? कभी किसी ने ऐसा गेम देखा है? आप सब बता सकते हैं? नहीं, वो तो बोरिंग हो जाएगा। कोई भी गेम हम अकेले खेल ही नहीं सकते हैं, और हेल्थी कंपटीशन यही है जिसमें सब पार्टिसिपेट करें। तो इंशाल्लाह अब हमारे पास एक दुआ कंपटीशन है, एक क्विज कंपटीशन है। तो आज हम देखेंगे कि हमारे तमाम स्टूडेंट्स किस तरह पार्टिसिपेट करते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़े से रूल्स बता दूं कि हम जब फुटबॉल प्ले करेंगे तो आपको पता है कि आपको बॉल जो है थ्रो करनी होती है किसकी तरफ? अपने जो आपके ऑपोजिट प्लेयर होता है, ठीक है, दूसरी टीम की तरफ आपको थ्रो करनी होती है। तो अब हम क्या करेंगे इंशाल्लाह, अब हम दुआ का स्टार्ट करेंगे जब, तो फिर होगा ये कि मैं जिसको सेलेक्ट करूंगी, नेक्स्ट आपने खुद अपने फ्रेंड को सेलेक्ट करना है, ठीक है। वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, वो आपके क्लास बडी भी हो सकता है। कोशिश कीजिएगा दूसरे ग्रुप को टाइम दें, फिर दूसरा ग्रुप जो है, जैसे अगर ग्रुप 1 है तो वो 2 को सेलेक्ट करे। इस तरह करके हम एक के बाद एक दूसरे की तरफ बॉल थ्रो करेंगे और देखेंगे कि कौन विन करता है इसके अंदर। तो आप सब रेडी हैं? आपको रूल समझ आ गए हैं? जिसको सेलेक्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। जाएगा वो पहले से ही सोच के रखेगा कि मुझे किसको फंसाना है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो मजा आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। चले हम दुआ और कर हम लेते आपसे हैं। ये भी अब रिक्वेस्ट करेंगे कि चैट में इस वक्त, चूंकि आज चैट का ऑप्शन खुला है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह पूरा कंसंट्रेट अपने क्विज और कंपटीशन पे करेंगे इंशाल्लाह। चैट में अब कोई भी बात नहीं करेगा, ठीक है इंशाल्लाह। बारकल्लाहु फीक। चले बिल्कुल। मैम, ओवर टू मैम। ओके जी, चलिए जी हम दुआ मांग लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी खास मदद फरमाए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, आमीन। चलें, आज हैंड रेस करने वाला कोई काम नहीं है, आज तो फुटबॉल मैच है, ठीक है। चलिए जी, सबसे पहले क्वेश्चन मैं पूछती हूँ। पहला मैं सेलेक्ट करूंगी, नेक्स्ट फिर आप लोग खुद अपने फ्रेंड को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। ओके, अरीब खान, अरीब खान आप रेडी हैं? जी मैम। ओके, ये स्पिरिट है। सुबहानल्लाहिल अज़ीम। माशाल्लाह, आपने तो सवाल ही नहीं मुझे पढ़ने दिया और आपने अल्हम्दुलिल्लाह, कितने जीनियस हैं आप माशाल्लाह कि आपने साथ ही इसका आंसर कर दिया। आपको तो अभी ट्रांसलेशन भी आपने पढ़ी ही, वेरी गुड। चले हरीब, अब किसको टर्न दें हम? सेलेक्ट करें, शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सैयद मोहम्मद अहमद। ओके, सैयद मोहम्मद अहमद। अच्छा, ऑनेस्टी से आप लोग खेलेंगे क्योंकि आज हमने सच्चाई के बारे में पढ़ा है। तो जिसकी टर्न आ जाए वो प्लीज पहले से बता दे कि उसकी टर्न आ चुकी है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको ये दुआ कंप्लीट करनी है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका डैश व हुब्बा मई डैश। जी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है, यहीं तक रखेंगे, वेरी गुड। बहुत मजा आ रहा है मुझे तो। जी सैयद मोहम्मद अहमद, किसको चूज करेंगे? मिस माज खान। ओके, मास खान आप रेडी हैं? यहाँ पे हमारे पास 2 मास खान हैं। किसको सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप 1 के मास खान या ग्रुप 2 के? 1 और 2 दोनों में हैं। चले मैं दोनों को रिक्वेस्ट भेज देती हूँ, देखते हैं कौन पहले अपना माइक ओपन करता है। जी मोहम्मद मास खान।
نیکسٹ کوشچن. أعوذ بالله من شركه ومن شر نفسه. دوبارہ سے دیکھیے گا. Sorry, miss. اعوذ باللہ. دوبارہ سے دیکھیے گا اس کو. اعوذ باللہ من. شركه ومن شر نفسه. اوکے چلیں ایسا کرتے ہیں کہ ہم معاذ خان آپ ہی کسی اور کو سلیکٹ کریں. کس کی طرف بال تھرو کریں گے کیونکہ یہ آنسر صحیح نہیں ہے, گول نہیں ہوا آپ کا ابھی. محمد عتیق. جی ٹو. محمد عتیق. اوکے آپ نے بس محمد عتیق, اب اس کے بعد کسی اور گروپ کے اسٹوڈنٹ کو بھی سلیکٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. محمد عتیق. اور باقی سب اپنے ہینڈس لوور کر لیں. جی السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم اعوذ باللہ من شرها ومن شاباش. شر الشیطان. ویری ویری گڈ محمد عتیق, بارک اللہ, آپ کا گول ہو گیا. اب آپ کس کو چوز کریں گے؟ کوشش کریں جو آپ کے دوسرے گروپ کے پارٹنرز ہیں ان کو بھی سلیکٹ کریں. عمار تو خان. زیادہ جی عمار خان. اوکے جی عمار خان آپ ریڈی ہیں نیکسٹ کوشچن کے لیے؟ یس میم. اوکے جی نیکسٹ کوشچن آپ کے لیے یہ ہے, اللہم اجعل حبک احب الی من بلینک آ گیا و ڈیش. اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی. ویری گڈ عمار, آپ کی تو اسپیڈ بھی ماشاءاللہ بہت فاسٹ سی لگتا ہے. آج آپ نے بڑی انرجیٹک جو ہے وہ چیزیں کھا کے آئے ہیں. جی عمار نیکسٹ کس کو چوز کریں گے؟ میم حاشر رضوان. اوکے جی حاشر رضوان. حاشر آپ ریڈی ہیں؟ حاشر ہمارے ساتھ کلاس میں موجود ہیں. اوکے آپ نے اپنے ہی فرینڈ کو چوز کر لیا گروپ 1 کے, کسی اور اسٹوڈنٹ کو بھی آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. جی وعلیکم السلام. اس دعا کو کمپلیٹ کیجیے. اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر کل شیطان وہامہ. ماشاء اللہ. من کل شیطان وہامہ. یہ سب وہ محنتیں ہیں نظر آ رہی ہیں آپ کی جو آپ لوگ کلاس میں یاد کرتے ہیں. چلیے جی اب ایک نیکسٹ راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں, وہ ہے ٹرو اینڈ فالس. اب آپ دیکھیں گے کہ کیا یہ صحیح ہے یا رانگ ہے. لاسٹ ہم نے حاشر کو سلیکٹ کیا تھا. حاشر آپ بتائیں اب کس کی ٹرن آئے گی؟ جی حاشر. جی حسان رضوان. چلیں آپ گروپ کسی اور گروپ کو چوز کریں, گروپ 1 کے علاوہ کسی اور کو چوز کریں. اب آپ سوری مجھے آپ کی آواز. محمد احمد, ان کی ٹرن آ گئی. سید محمد احمد کی ٹرن آ گئی ہے, جلدی سے چوز کریں. کتنے سارے آپ کے فرینڈز ہیں؟ جی حاشر. جی اوکے عبداللہ فرحان. چلیے جی ٹرو اینڈ فالس. یہ فالس ہے. اچھا جی اس کا ٹرو پھر کیا ہوگا؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی. ماشاء اللہ عبداللہ, آپ نے تو ڈائریکٹ آپ کا گول وہ ہو گیا. جی عبداللہ نیکسٹ کس کو چوز کریں گے؟ اریب خان. آئی تھنک اریب کی ٹرن آ گئی ہے. سب سے پہلے اریب کی ٹرن آئی تھی جہاں تک مجھے صفوان یاد ہے. آصف. اوکے صفوان آصف. جی نیکسٹ بتائیے یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اللہم طہر قلبی من الکذب وعملی من الخیانہ. مجھے غلط ہے, فالس ہے. اچھا جی تو پھر صحیح کیا ہے؟ اللہم طہر قلبی من نفاق وعملی من ریاء. ویری گڈ. بس اس کو تھوڑا سا اصلاح کر لیں. من النفاقی, ٹھیک ہے, وعملی من الریاء. شاباش. نہیں اریب نے تو بالکل اس کو رانگ کر دیا, انہوں نے بہت اچھا بتایا, صرف اس کو آپ نے اس سے ملانا تھا. ویری گڈ صفان. چلیے جی نیکسٹ کس کی ٹرن لیں؟ صفان کس کو چوز کریں گے؟
देखिए आप पूरी क्लास में से कर सकते हैं, सिर्फ वो नहीं जिन्होंने हैंड रेज किए हैं। टीचर अशर अशर आसिफ, आपने अपने भाई को ही चूज कर लिया। ओके जी, जी अशर। यस मिस, ये अऊज़ु वो वाली जो दुआ बिवजहिल्लाहि लिखी है सही नहीं ताम्मा। है, इसका है आउज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात। माशाल्लाह माशाल्लाह अशर, वेरी वेरी गुड। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम लेते हैं थोड़ी सी ब्रेक। क्या आप लोग को ब्रेक लेनी है कोई या फिर हम इसको आगे से कंटिन्यू करें? क्या कहते हैं, थक तो नहीं गए इतनी जल्दी भाग भाग के? मोहम्मद मुईज क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहम्मद मुईज, आप थक गए? क्या आप ब्रेक लेना चाहते हैं? मैम थके नहीं अभी। नहीं थके, आप एंजॉय कर रहे हैं? यस मैम। चलिए जी, फिर आगे चलते हैं। इसका आंसर आप भी दीजिए। आपको दुआ को कंप्लीट करना है, ठीक है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन। आगे क्या होगा? जी उनका तो माइक ऑफ हो गया। चलिए हम किसको चूज करें? अहमद एंड मोहम्मद को चूज कर लेते हैं। जी अहमद। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन अज़लिमा औ उज़लमा। मिन अन अज़लिमा औ उज़लम। वेरी गुड। चले अहमद, नेक्स्ट किसको चूज करेंगे? किसी और ग्रुप को चूज करें, शाबाश। मिस G3 अरीब खान। ओके अरीब, आपकी टर्न आ गई थी बेटा। जी मैम। चलिए ठीक है भाई अरीब, आपको हम क्विज में मौका देंगे, ठीक है? इंशाल्लाह क्विज में आप आइएगा। चलें अरीब, किसको चूज करें? जल्दी जल्दी सुलेमान आपका अतहर। टाइम। ओके जी, वेरी गुड। सुलेमान अत्थर की तो आज हम आवाज सुनेंगे इंशाल्लाह क्लास में। जी सुलेमान, आप रेडी हैं? सुलेमान अपने आप को अनम्यूट कीजिए। चलें, सुलेमान का शायद मूड नहीं हो रहा, या हो सकता है वो वाटर ब्रेक ले रहे हो, पानी पी रहे हो। किसी और को चूज कर लेते हैं फिर। मोहम्मद मुईज, आप किसको चूज करेंगे? आपका माइक ओपन है। मैम मैम जल्दी मोहम्मद से। अतीक। मोहम्मद अतीक, जी मोहम्मद अतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इसको कंप्लीट करें। फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुनी। आगे क्या होगा? जी मोहम्मद अतीक। ओके, उनका भी माइक अनम्यूट नहीं हो रहा। जी मैम 1 मिनट। 1 मिनट। नो नॉट 1 मिनट, एक सोचें, शाबाश। चलिए हम किसी और को चांस दे दें फिर। मोहम्मद अतीक, यस मैम। ओके आप ही चूज करें, किसको सेलेक्ट करें हम? उसामा एंड आरिफ महमूद। ओके जी, वेरी गुड। आप लोग चूज भी बहुत अच्छा उन स्टूडेंट्स को करें जिनकी हम आवाज बहुत कम कम सुनते हैं। जी उसामा। उसामा आप रेडी हैं? जी बेटा। मैम सोच रहा हूँ। सोच रहे हैं? अच्छा, इतना सारा टाइम लगाएंगे सोचने में? चले पे किसी और को आरेब को आता है? मैम मैंने याद तो किए तो है, लेकिन ये वाली याद नहीं आ रही। अच्छा चले कोई बात नहीं, किसी और को बताएं किसको चूज करें उसामा। उसैद अंसारी। ओके जी उसैद। जी उसैद, आपकी टर्न आ गई। जी नहीं, हमारी टर्न नहीं है। चलें। فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. बारकल्लाह उसैद, आपने तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा पढ़ा है। चलिए जी, अब लास्ट टर्न है। उसैद किसको चूज करेंगे? कहकशान खलील। सॉरी, आपकी आवाज मुझे नहीं आई। कहकशान खलील अहमद।
अच्छा, वो तो हमारी टीचर हैं, किसी और को चूज कर लें, किसी टीचर को चूज कर लें, मजा आएगा। जी जी उसैद, किसको चूज करें आप बताएं। जल्दी से। मोहम्मद अली यूसुफ। ओके, जी जी अहमद अली यूसुफ। जी अहमद, ओके अहमद, आपने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। वरीज़ा नफ्सिही व ज़ीनत, नेक्स्ट, जी स्लाइड को ले आए जी। वरीज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही, आगे क्या है। बहुत प्यारी दुआ है, ये हम फजर में पढ़ते हैं ना, फजर के बाद। नहीं है गाड़ी। वरिज़ा नफ्सिही हम्म, वज़िनात अर्शिही वमिदाद कलिमातिही। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी वेरी गुड। आज तो तीनों ग्रुप्स ने विन कर लिया, क्योंकि आप सबने बहुत फास्ट और बहुत अच्छा याद किया था। अब इसी तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम और कोशिश करेंगे, दोबारा से आपकी दुआ कंपटीशन होगा जब हम थोड़ी सी दुआएं और पढ़ लेंगे क्लास में, ठीक है। बारकल्लाह। लेकिन मुझे आपकी प्यारी प्यारी आवाज़ों में दुआएं सुनने से बहुत एनर्जी मिली, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, फिर ऐसा करते हैं कि अब बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने क्विज ग्राउंड में चलते हैं, देखते हैं वहां पे मैम हनीफा आपके लिए कितने मजे के क्वेश्चंस लेकर आई हैं। लेकिन आपने जो मुझसे वादा किया था कि आज सब हिस्सा लेंगे कंपटीशन में, तो जैसे अगर ग्रुप 1 की टर्न है तो सारे ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स हैंड रेज करें, सिर्फ ये नहीं हो कि एक शख्स हैंड रेज कर रहा है और वही आंसर कर रहा है, ठीक है। इसी तरह जिस जिस ग्रुप की टर्न आएगी आप सब पार्टिसिपेट करें, तो आप बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। ओवर टू मैम हनीफा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आप सब की एनर्जी देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा था। आई डोंट नो आप लोग ने एंजॉय किया कि नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत एंजॉय किया। ओके जी, हम अपना एक सिंगल मिनट भी वेस्ट नहीं करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर क्विज। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर क्विज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। जैसे ही ग्रुप्स की टर्न आएगी, जैसे कि आप सब स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिस ग्रुप की टर्न है वो ही ग्रुप्स के स्टूडेंट्स हैंड रेज करें, ताकि मैं आप लोगों को आसानी के साथ सिलेक्ट कर सकूं। और आपने अपना सवाल भी बहुत गौर से सुनना है, ताकि आप अपने मार्क्स को लूज ना कर सकें। एंड काइंडली रीनेम योरसेल्फ, बिकॉज यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग इंडिविजुअली, बल्कि आप यहाँ पे अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इंडिविजुअली कोई किसी अपने नाम से होगा तो मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूंगी। इन दिस वे यू गाइस कैन सिक्योर योर मार्क्स प्रॉपर्ली। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 1 से स्टार्ट करेंगे जी। ग्रुप 1, ओके। ग्रुप 2 में से हैंड नीचे कर दें। ग्रुप 1 के ही सिर्फ स्टूडेंट्स हैंड रेज करेंगे। ग्रुप 1 में से हम लेते हैं हसन दानिश। काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ, हसन दानिश। यस हसन दानिश जी। हसन दानिश, ओके। यस मिस। ओके बेटा जी, आपकी स्क्रीन पे आपका सवाल आ रहा है कि आयत 49 की तिलावत कीजिए। आपने इसकी तिलावत करनी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा यअती मिन बादि ज़ालिका अअमुन फ़ीहि युग़ाथुन नासु व फ़ीहि यासिरून। वेरी गुड, माशाल्लाह, बारकल्लाह। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। बस या ती, ये 2 काउंट्स होगा, ती नहीं करेंगे, ठीक है। आपने बहुत अच्छा पढ़ा, माशाल्लाह, बारकल्लाह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम सिलेक्ट करते हैं हसन रिजवान, राइट। मैंने अभी हसन रिजवान को तो नहीं किया था। मोहम्मद तस्बील को ले लेते हैं। मोहम्मद तस्बील, मोहम्मद तस्बील, आपने अपने आप को रीनेम नहीं किया हुआ है। काइंडली रीनेम योरसेल्फ प्लीज। यस, सफान आसिफ। सफान आसिफ, यस टीचर। जी। आपका क्वेश्चन हम देखते हैं जी। अरबी में तर्जुमा कीजिए। ये जो आपके सामने आयत नजर आ रही है, ये इंग्लिश और उर्दू में लिखी हुई है। मैं इसको पढ़ के बताऊंगी, आपको उसको अरबिक में ट्रांसलेट करना है। ये है दीन दुरुस्त,
اور لیکن اکثر لوگ نہیں وہ جانتے. That's the religion, the right, but most the men don't know. جی ذلك دين الحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دوبارہ سے بولیے گا. ذالکا دين الحق. دین الحق کی بولا آپ نے, درست. ذالک دین, سوچ لیں تھوڑا سا. ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی پریکٹس کی ہے, بہت زبردست. آپ نے پوری آیت بہت زبردست پڑھی, صرف درست کی میننگ کو دھیان دے لیں. یہ ہے دین درست. ذالک دین چلیں, یہ ہماری ٹیم آپ کو سیٹ کرے گی. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی کی ہے, اور ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی اسپیڈلی آیت کو پڑھا, بہت زبردست. چلیں جی, ہم اپنے نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں. ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے, ہم سے پہلے سلیکٹ کر لیتے ہیں. G1 سے حمزہ عارف. یس حمزہ عارف, kindly unmute yourself. حمزہ عارف. جی مس. جی آپ کا سوال دیکھتے ہیں ہم. جی آپ کا سوال ہے کہ سامنے دو اسکرین پہ دو ورڈز آ رہے ہیں, ان کی آپ نے ترجمہ کرنا ہے. آپ انگلش میں کرنا چاہیں انگلش میں کر سکتے ہیں, اردو میں کرنا چاہیں اردو میں کر سکتے ہیں. میں پہلا ورڈ آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں. بدع سنین. جی پہلا ورڈ ہے several years. very good, ماشاء اللہ. جی آمن. آمن اس کی بھی ٹرانسلیشن کرنی ہے آپ کو بیٹا. ویری گڈ. ویری گڈ. ایئر, بالکل. کیسے پہچانا؟ اینڈ میں تنوین آ رہی ہے. آمن ایک سال. ویری گڈ, ویل ڈن, گڈ جاب. اوکے جی, نیکسٹ کوشچن ہم اپنے ساتھ لیتے ہیں گروپ 1 سے. G1 سے ہمارے اور کتنے اسٹوڈنٹس ہیں؟ اشر آصف. یس اشر آصف. اشر آصف جی. ایک سنین کا مطلب ہے a few years, اور خضری کا مطلب ہے گرین, اور یابساتن کا مطلب ہے ڈرائی. ایک منٹ اشر آصف, میں آپ سے سوال کر کے بتاؤں گی. ایک منٹ, ہماری ادھر سلائڈ آگے بڑھ گئی ہے, ہمارا سوال آئے گا بھی, پھر آپ بتائیں گے. اچھا یہ والا سوال ہو گیا ہے, کوشچن نمبر 4, جو کہ ہوگا چوز دا کریکٹ آنسر والا. چوز دا کریکٹ آنسر. یس جی. شر آپ کے پاس بہت سارے ورڈز نظر آ رہے ہیں آپ کو. ان کی آپ نے جو صحیح میچنگ کرنی ہے, کریکٹ آنسر کو آپ نے میچ کرنا ہے. تو آپ چاہیں تو پہلے فرسٹ 2 کی کر لیں. سبع بقرات. سبع بقرات کا ہے 7 cows, 7 کا ہے 7 lean ones, 7 سنبلات کا ہے 7 years of corn. ایک منٹ رک جائیں جا. آپ نے تھرڈ سبع سنبلات کو کیا کہا؟ سنبلات کا ہے 7 years of corn. اوکے اوکے. اب ہم نیکسٹ آگے 2 ورڈز کے لیے دوسرے بندے ایک اور اسٹوڈنٹس کا آپ کے ساتھی کو چانس دیتے ہیں. بہت زبردست, آپ نے بہت ہی اسپیڈلی جواب دیا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی G1 کے باقی اسٹوڈنٹ کا ہے محمد معیز موسیٰ. یس محمد معیز G1 سے. انمیوٹ کریں بیٹا اپنے آپ کو. محمد معیز. یس محمد معیز موسیٰ. وعلیکم السلام. جی محمد معیز. نمبر 4 پہ جو ہے سبع سنین, اس کا آپ بتائیں گے میننگ کون سا والا رائٹ ہے؟ What? Ma'am, 7 years of corn. Ma'am, 7 years of corn. 7 years of corn. Yes, ma'am. اچھا, اور آپ مجھے بتائیں نیکسٹ والے کے بتائیں سبع شداد کا. شداد سے دیکھیں, سبع شداد. Ma'am, 7 hard years. 7 hard years. اور سبع سنین کو ایک دفعہ اور غور سے دیکھ لیں. سبع سنین, وہ تو انہوں نے 7 وہ والے کونز والا تو پہلے کہہ دیا تھا. اب دیکھیں اب آپ کے پاس 1 ہی بچا ہے. چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں. جی بیٹا بولیں. Ma'am, 7 lean ones.
7 years. چلیں جی ہم نیکسٹ اپنے پارٹیسپینٹ پہ جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, اٹس اوکے. چلیں جی ہمارا نیکسٹ کوشچن کیا ہے, پلیز پہلے ہمارا نیکسٹ کوشچن لگاتے ہیں G1 سے. بہت اچھی کوشش کی آپ نے معیز. G1 سے عمار خان. عمار خان kindly unmute yourself. عمار خان. جی عمار خان G1 سے. جی بیٹا. ہیلو. جی جی ہمارا سوال آگے کریں گی پلیز سلائڈ. ہیلو. جی جی بیٹا آپ نے عمار دیکھیں آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے, آیت کے حصے کو ترجمے کی مدد سے مکمل کیجئے. آپ کے پاس اردو اور انگلش میں ٹرانسلیشن دی ہوئی ہے, اور عربک میں اس ٹرانسلیشن کو آپ نے جو بلینک تھے اس کو فل کرنا ہے اپنی ٹرانسلیشن کی ہیلپ سے. میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں, آپ کو اردو میں سنیں گے یا انگلش میں سنیں گے؟ یس عمار. ہیلو میم. جی بیٹا میم آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ اب آ رہی ہے عمار؟ ہیلو. عمار اچھا چلیں ہم نیکسٹ دوسرے بچے پہ جاتے ہیں. عمار سوری مجھے آپ کو میوٹ کرنا پڑا کیونکہ آپ کو میری آواز نہیں آ رہی. G1 سے ہمارے پاس اور کون ہے؟ محمد اشرف فہد. جی محمد اشرف فہد G1 سے. محمد اشرف فہد. جی السلام علیکم مس. وعلیکم السلام بیٹا. بیٹا سامنے اردو اور انگلش میں آیت لکھی ہوئی ہے, اسی آیت کی ٹرانسلیشن نیچے عربک میں لکھی ہوئی ہے لیکن کچھ ورڈ مسنگ ہیں. آپ کو ان کی ان بلینکس کو فل کرنا ہے, اور ان کو ہم نے اردو میں اور انگلش میں ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے. میں آپ کے لیے ٹرانسلیشن پڑھ کے سناتی ہوں, آپ اردو میں سنیں گے یا انگلش میں؟ مس انگلش. English. They said confused dreams and not we are in the interpretation of the dreams learned. They said کی ٹرانسلیشن آپ پہلا بلینک بتائیں گے and not we are کی سیکنڈ بلینک بتائیں گے. جی مس سوچنے دیں. جی جی They said انہوں نے کہا. مس پہلا بلینک سے شروع کرنا ہے نا؟ جی جی آپ کو پہلا والا آ رہا ہے, آپ پہلا والا بتائیں, زیادہ آسان ہے. پھر آپ نیکسٹ پہ جائیں, اگر آپ کو نیکسٹ والا پہلے آ رہا ہے تو آپ مجھے وہ والا بتا دیں. قالو ہے پہلے والے کا, ویری گڈ ماشاء اللہ. قالو ہے پہلے والے کا, اور تیسرے والے کا ہے And وما. not we. کیا ہے بیٹا دوبارہ بولیے گا؟ وما وی وی کا وما نحن. ویری گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فی علمک. آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے سالو کیا اور تھوڑا سا ٹائم لیا, لیکن آپ نے آنسر بالکل صحیح کیا. چلیے جی ہم اپنے نیکسٹ کوشچن پہ جاتے ہیں. اس کے لیے ہم سلیکٹ کریں گے, بلکہ اب ہمارا G2 کی ٹرن ہوگی, رائٹ؟ جی اب ہمارے گروپ 2 کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہینڈ ریز کر لیں, اور گروپ 1 والے سب اپنے ہینڈس لو کر لیں. تو میں صرف G2 کو سلیکٹ کر سکوں. یس G2 can you raise your hands up. جی اسامہ اینڈ عارف. جی اسامہ میں آپ سے بات کروں گی, ابھی پہلے اسامہ جواب دیں گے. کوشچن نمبر 1 پلیز سلائڈ. جی اسامہ آپ کو آیت کی جو ہے تلاوت کرنی ہے. آپ کی اسکرین پہ آپ کی آیت آ رہی ہے, آپ اس کی تلاوت کیجیے. جی اسامہ. اسامہ جی مس ابھی مائک نہیں انمیوٹ ہو رہا تھا تو ابھی ہوا ہے. اوکے تلاوت کیجیے. یا صاحبی السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ماشاء اللہ بارک اللہ, بہت اچھے سے پڑھا آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ کو بہترین طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا کرے. ویل ڈن, گڈ جاب. جی نیکسٹ کوشچن. اب ہم G2 سے سلیکٹ کرتے ہیں محمد منیب. یس محمد منیب. محمد منیب. محمد منیب. یس مس.
جی ہم نیکسٹ کوشچن پلیز. جی ٹرانسلیٹ انٹو عربک. آپ کو اپنی جو یہ آیت دی ہوئی ہے اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے, ترجمہ کرنا ہے. آپ انگلش میں سنیں گے یا اردو میں سنیں گے بیٹا؟ اردو. اردو میں. یہ فضل میں سے ہے اللہ کے ہم پر اور لوگوں پر, لیکن اکثر لوگ وہ شکر ادا نہیں کرتے. آپ کو اس کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے. جی بیٹا یہ کوشش کریں, ماشاءاللہ آپ کو آتا ہے. فضل اللہ. یہ آگے کریں, چلیں کریں, فضل اللہ آگے کریں. ہم پر اور لوگوں پر. یس محمد منیب. اچھا محمد منیب کا مائک میوٹ ہو گیا ہے. اوکے ہم سید محمد احمد کو ٹرن دیتے ہیں. یس سید محمد احمد. سید محمد احمد جی بیٹا. بیٹا آپ کو میں انگلش میں پڑھ کے سناؤں, آپ ہمارے انگلش کے اسٹوڈنٹ ہیں. مس جی مس میرے بیک گراؤنڈ میں زیادہ شور آ رہا ہے فار سم ریزنس, تو آپ مجھے کسی اور کوشچن کے لیے سلیکٹ کر لیں گی. اٹس اوکے. مجھے ابھی آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا میم اصل میں آپ کو کیا آ رہی ہوگی لیکن میرے سے نہیں کیا جا رہا, زیادہ ہو رہا ہے نا. اوکے چلے ہم آپ کے دوسرے ساتھی کو سلیکٹ کرتے ہیں. محمد معاذ خان. یس محمد معاذ خان. محمد معاذ خان انمیوٹ یور سیلف بیٹا. میں نے آپ کو ریکویسٹ سینڈ کی ہے. اوکے محمد عتیق. محمد معاذ خان آپ ہینڈ ریز کریں, میں نے آپ کو ریکویسٹ سینڈ کی ہے. جی محمد معاذ خان. اوکے محمد عتیق. محمد عتیق جی بیٹا. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. آپ اردو میں ذیلی سنتے ہیں بیٹا؟ کا اوکے اوکے شاباش سنائیے. اوکے ٹرانسلیٹ انٹو عربک. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ماشاء اللہ بارک اللہ. عتیق آپ کی آواز سن کے اور آپ کی ٹرانسلیشن سن کے بہت خوشی ہو رہی ہے, کیونکہ آپ ہمارے نیو اسٹوڈنٹس میں سے. اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ کو اسی طرح استقامت عطا کرے. ویل ڈن جی ٹو. اوکے جی نیکسٹ. Thank you. نیکسٹ سوال ہے ہمارا. نیکسٹ کوشچن پلیز. اوکے عبد الرحمن عامر فرام G2. عبد الرحمن عامر فرام G2. Unmute yourself. عبد الرحمن عامر جی. گرین. جی جی عبد فرسٹ کا الرحمن گرین ہے, جی. اوکے خود گرین فرسٹ کا کا گرین ہے, سیکنڈ کا ڈرائی ہے. سیکنڈ کا ڈرائی. ڈائے. ڈرائی. ڈرائی. ویری گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فی علمک. آپ کو آپ کا علم مبارک ہو. نیکسٹ یس ویل ڈن گڈ G2. ہمارے باقی G2 کے اسٹوڈنٹس کہاں ہیں؟ چلیں جی داؤد توصیف. داؤد توصیف. یس داؤد توصیف انمیوٹ یور سیلف. جی داؤد توصیف. اسرار احمد. اسرار احمد. اسرار احمد G2 سے اسرار احمد جی بیٹا. ایک منٹ میرا بیٹا, ایک منٹ. پہلے والا فیس کی کا بتایا میں نے, مجھے آپ کی آواز نہیں آئی تھی. آگے پیچھے آگے بتا دوں میں پہلے, کیونکہ جو آسان ہوگی وہ پہلے بتا دوں. اسرار آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں سب کو آواز آ رہی ہے.
جی آپ نے مجھے بتانا ہے ان کی ٹرانسلیشن. رائٹ, درست جواب. چوز دا کریکٹ ون. فیسقی کا مجھے آپ بتائیں گے؟ اس کا فیسقی, فرسٹ ون. مس فیس کی کا ہوگا آپ کو کوئی سا بھی آ رہا ہے آپ وہ والا بتا دیں. چلیں مس فتأکلو and he will give he نہیں he will eat فیسلبو he will give نہیں دیکھیں آپ دیکھ کے پڑھیں. ہی ول تو نہیں لکھا ہوا ایٹ. فتأکلو he will eat دیکھ and will eat. چلیں اوکے. اور فیسقا کا شاید ہے he will give فیسقی ہے یہ. فیسقی. فیسقی he will give drink. اوکے چلیں گڈ. اسرار بہت اچھی اٹیمپٹ کیا آپ نے. ہم آپ کے دوسرے ساتھی کو موقع دیتے ہیں. سید محمد اسماعیل G2 سے. جی سید محمد اسماعیل. سید محمد اسماعیل. he will give drink. اوکے وہ تو بیٹا اسرار نے بتا دی. فیسلبو کا بتائیں. he will be crucified. اوکے نیکسٹ. فانساہو. he but made him forget. ویری گڈ. اب لاسٹ رہ گیا تو میں آپ ہی سے پوچھوں گی ورنہ بچے جو نیکسٹ والا ہوگا اس کو تو پتہ ہی ہوگا. چلے ناس والا بھی بتا دیں. فلبسا. so he remained. ویری گڈ, گڈ جاب, ویل ڈن. چلیں جی ہم اپنے نیکسٹ کوشچن پہ جاتے ہیں. نیکسٹ کوشچن پلیز. اور اب ہم ٹرن دیں گے یس یہ یس G2 سے محمد بلال آصف. محمد بلال آصف. یس محمد بلال آصف. G2 سے محمد بلال آصف. یس سلیمان اطہر. آپ لوگوں کو نہیں آ رہا. آپ لوگ صرف کوشش کریں انشاءاللہ ہو جائے گا. صرف ٹرائی کریں, بہت ایزی ہے. یس ایس ایم اسماعیل G2 سے. جی بیٹا میں نے آپ کو ریکویسٹ سینڈ کی ہے. ما تعبدون. ویری گڈ. ماں ہوگا. yes ma'am. ایک اور not. لفظ بھی تو ہوتا ہے. ناٹ ایک اور لفظ کے لیے بھی انگلش میں ایک اور عربک میں ایک اور کے لیے بھی آتا ہے. ma'am لا. ویری گڈ. لا تعبدون. نیکسٹ. نیکسٹ بینک کیا ہوگا؟ اس کے سوا. دونہم. من دونہم. دونی ہم. اس کے سوا. اس سنگولر. میم مجھے اور نہیں آ رہا. ویری گڈ. آپ نے بہت اچھی کوشش کی. من دونی ہی ہے. ویل ڈن. گڈ جاب G2. آپ نے بہت اچھی کوشش کی ہے. دل خوش ہو گیا. آپ نے اٹیمپٹ کیا, یہی سب سے اچھی بات ہے, اور آپ نے بہت زبردست اٹیمپٹ کیا. اوکے جی اب باری آئے گی ہماری گروپ 3 کی. یس گروپ 3. گروپ 3 میں سے گروپ 3 پلیز کائنڈلی ریز یور ہینڈز اپ. جی گروپ 3 ہمارے بڑے بچے. اوکے گروپ 3 سے گروپ 3 محمد فرحان احمد. اوکے یس پلیز کوشچن نمبر 1 پلیز سلائڈ آگے کریں گے. جی آپ کو آیت کی تلاوت کرنی ہے. محمد فرحان آپ نے مائک نہیں ابھی تک انمیوٹ کیا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذي نجى منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. اوکے اچھا بیٹا نجا نہیں ہے, نجا ہے. ٹھیک ہے, اور انا کھینچیں گے نہیں. آپ نے بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ بارک اللہ. اوکے جی نیکسٹ اسید انصاری. ویسے تو میں اسید انصاری کے لیے سوچ رہی ہوں کہ لاسٹ والا کوشچن ہونا چاہیے. اسید نے کہا تھا وہ ٹیم جیتے گا, تو باقی بچے کا ہیں G3 کے. عزیر حسین محمد حسنین G3. جی بیٹا محمد حسنین عزیر حسین پلیز اپنے مائک کو انمیوٹ کریں. جی
اوکے محمد عبداللہ فرحان. عبداللہ فرحان. یس مس. جی آپ کو اس کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے. ٹرانسلیٹ انٹو عربک. آپ اردو میں سنیں گے یا انگلش میں؟ انگلش میں. But made him forget the shaitan, the mention to his master. So he remained in the prison several years. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ماشاءاللہ بارک اللہ. خوش کر دیا آپ نے. ویری گڈ عبداللہ, بہت اچھا جواب دیا آپ نے. اوکے جی نیکسٹ کوشچن نمبر 3 G3. اب ہماری ٹرن ہوگی. اریب. اریب کہاں گئے؟ اریب نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا. یس اریب فرام G3. یس اریب خان. آپ کو اس کی میننگ ویری گڈ, ویل ڈن. G3 تو اپنی پوری پرفارمنس کے ساتھ شو کریے. اوکے جی نیکسٹ کوشچن نمبر 4. اسید کو میں کوشچن نمبر 5 دوں گی. اوکے یس. اور باقی کہاں ہیں G3 سے؟ G3 سے ابھی حسان عدیل. حسان عدیل, جہاں زیب حارث, محمد حمد آصف. جس کا بھی مائک کھلتا ہے وہ کھولیں. یس حسان عدیل. میں ریکویسٹ سینڈ کر رہی ہوں. جہاں زیب حارث. یس جہاں زیب حارث. یہی یس چلیں جی اپنا سوال دیکھیں. آپ اپنے درست جواب منتخب کریں, یعنی کہ چوز دا کریکٹ آنسر. آپ کو چوز کرنا ہے. آپ چاہیں تو کوئی سا بھی کر سکتے ہیں, ورنہ آپ فرسٹ سے اسٹارٹنگ جو ترتیب ہے اس کو بھی شو کر سکتے ہیں. تعبدون, اس کا رائٹ آنسر بتائیں مجھے. یس تعبدون. جہاں سے بہت آسان ہے. جی مس تم جی عبادت کرتے. ویری گڈ. تم عبادت کرتے. اور تعبرون, اسی ورڈ سے, اسی کی روٹ ورڈ, سب چیزیں اسی میں یوز ہو رہی ہوں گی اردو میں بھی. آپ غور سے دیکھیں. تم محفوظ رکھو گے. چلیں ہم آپ کے نیکسٹ دوسرے ساتھی کو موقع دیتے ہیں. آپ بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں. G3 سے. یس G3 سے حمد آصف. یس حمد آصف, kindly unmute yourself. حمد آصف. محمد حمد آصف انمیوٹ کریں بیٹا. محمد فرحان احمد. محمد فرحان احمد. اوکے. محمد حسنین G3 سے. آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, انمیوٹ کریں. جی بیٹا. تعبرون کا میننگ بتائیں گے مجھے. تعبدون تم عبادت کر دے. تعبرون تم تعبیر کر دے. تزرعون نیکسٹ. تاکلون تم کھاؤ. تاکلون تاکلون تم کا کھاؤ. تزرعون اوکے. تزرعون تم محفوظ رکھو گے. چلیے اب 2 رہ گئے. اگر میں نے یہ بتا دیا تو پھر آنسر کلیئر ہو جائے گا. آپ نے بہت اچھی کوشش کی. ویل ڈن, گڈ جاب. ہم نیکسٹ آپ کے دوسرے ساتھی کو چانس دیتے ہیں. محمد حمد آصف. یس محمد آصف. جی حمد آصف انمیوٹ یور سیلف. حمد آصف آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. حمد آصف جی بیٹا اب 2 رہ گئے. تحسنون, آپ پہلے مجھے اس کا بتائیں گے, اور پھر تزرعون. یہ 2 رہ گئے. ان دونوں میں سے آپ ان کی میننگز بتانے. بیٹا آپ کی آواز مجھے کلیئر نہیں آ رہی. تحسنون کا جی یو ول اسٹور. یس تزرعون. اب آپ تو ایک ہی رہ گیا. ویری گڈ. بتائیے. اب تو ایک ہی رہ گیا تزرعون میں. جی نہیں آ رہا آپ کو حمد. یس حمد آصف. یو ول سو. ویری گڈ. آپ بالکل کانفیڈنٹ ہو کے جواب دیں. آپ نے بالکل صحیح جواب دیے دونوں. ماشاء اللہ بارک اللہ فی علمک. جی ہمارا لاسٹ کوشچن ہے جو کہ ہم اسید انصاری سے پوچھیں گے.
चलें जी, उसैद अंसारी जी इसका जी। है सुम्मा यस, सुम्मा सुम्मा यअती मिन बअदि ज़ालिका आमुन फीही युगासु अहलाम व फीही यासिरून। युगासु के बाद ब्लैंक में आपने क्या कहा, दोबारा से बोलिए। युगासु युगासु नासी फी व फीही यासिरून। वेरी गुड, वेल डन, गुड जॉब उसैद। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। जिस तरह से आपने दुआ कंपटीशन में इतना अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, इसी तरह आपने इसमें पार्टिसिपेट किया। अल्लाह ताला आपका ये इल्म आपके सीनों में महफूज कर दे। ओवर टू मैम फरहत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बारकल्लाहु फीकुम। आज आप सब ने बहुत अच्छी तैयारी की थी अल्हम्दुलिल्लाह। क्विज के भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, आपको सब कुछ आ रहा था, और दुआओं में तो भाई फुटबॉल के मैच में मजा ही आ गया। बारकल्लाहु फीकुम। चलें अब इंशाल्लाह हर क्लास में ऐसे अच्छे तरीके से पढ़ना है कि आपको अलग से तैयारी भी ना करना पड़े, हर बात आपको क्लास में ही समझ आ जाए इंशाल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम। अब सबसे पहले मैं आपके क्लास को एंड करने की दुआ पढ़ती हूँ। इसके बाद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सॉरी, हम मैम राबिया का वेट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सॉरी, मैं बिल्कुल भूल गई। अभी आपका क्विज का रिजल्ट आने वाला है, तो हम उसके लिए मैम राबिया का वेट करेंगे कि वो जल्द से जल्द हमें इंशाल्लाह बताएं कि हमारे किस ग्रुप ने आज विन किया है, और जब तक हम आपके क्वेश्चंस ले सकते हैं। ठीक है, चलें सबसे पहले आप अपने हैंड्स डाउन कर लें, और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है क्लास से मुतालिक, ग्रामर से मुतालिक, क्विज से मुतालिक, दुआ कंपटीशन से मुतालिक, तो आप पूछ सकते हैं। सैयद मोहम्मद अहमद। जी मिस, आयत नंबर 39 और 40 या 41 में एक वर्ड आता है या साहिबही। इसके ट्रांसलेशन लिखे होते हैं ओ माय कंपेनियंस, और लेकिन इसमें ये वर्ड था पहले या साहिबैनी, तो इसमें माय के मतलब नहीं आएंगे, इसका मतलब सिर्फ ओ टू कंपेनियंस होगा। अच्छा, मैं इसको चेक कर लेती हूँ। ठीक है, या साहिबई आयत नंबर भी मैंने लिख लिया है, और उसमें भी नोट भी कर लिया है वर्ड भी। ठीक है, फिर इसको हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। जी ठीक है। बारकल्लाहु फीक। जी मोहम्मद फरहाम। अहमद अली यूसुफ। चलें, मैम राबिया भी हमारे साथ आ गई हैं। जी अहमद, आपको कोई क्वेश्चन है? नो मिस। ओके जी, चलें मैम राबिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। चले मैं इन लोगों से पूछती हूँ, आपको क्या लगता है, आज तो इतना टफ कंपटीशन था कि ऐसे लग रहा था कि सब माशाल्लाह जीत जाएंगे। मोहम्मद अतीक, आपको क्या लगता है कौन से ग्रुप ने विन किया? मैम मैं अपना ही ग्रुप बोलूंगा, जीतू। अच्छा जी, चलें ठीक है, इंशाल्लाह अभी रिजल्ट्स भी आ जाते हैं आपकी स्क्रीन पे। बस एक छोटी सी बात कहूंगी कि जब चलें माशाल्लाह हमारे रिजल्ट भी आ गए, ग्रुप 2 ने विन किया है, लेकिन आप ये देखें कि सबने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया था सिर्फ चंद पॉइंट्स की वजह से। कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इजी थे, जैसे आपको चूज द करेक्ट आंसर था वो बहुत इजी था, तो माशाल्लाह आप सब उसमें फटाफट आंसर कर सकते थे, लेकिन उसमें शायद थोड़े से कंफ्यूज हो गए। ग्रुप 1 के 8.75 है आउट ऑफ 10, ग्रुप 2 के 9.5 आउट ऑफ 10, और ग्रुप 3 के 8। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तीनों ग्रुप्स जो हैं वो हमारे विनर्स होंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप सबने मेहनत बहुत की थी और माशाल्लाह सबने पार्टिसिपेट किया, तो अल्लाह ताला आप सबको बहुत मुबारक करे। और इंशाल्लाह ग्रुप 2 अब हम आपसे ट्रीट लेंगे, ठीक है, ग्रुप में चलेंगे और आपसे ट्रीट लेंगे। और बाकी सब ने भी बहुत मेहनत की, अल्लाह ताला आप सबकी कोशिशों को कबूल करे इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बस मैं एक बात ये कहना चाहूंगी आखिर में कि माशाल्लाह क्विज में मजा तो बहुत आया, लेकिन ना मुझे स्क्रीन देखने में बहुत इरिटेशन हो रही थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। क्या कोई बता सकता है कि वजह क्या हुई होगी इसकी? जी मोहम्मद अतीक, आप ही बता दीजिए, आपका हैंड रेज है। स्क्रीन कुछ सही से नजर नहीं आ रही थी। मैम चैट की वजह से।
जी, अब अगर हम किसी को ये भी कहेंगे ना कि आप स्टॉप कर दें, बात ना करें, तो वो भी चैट बार-बार ऊपर आ रही थी, जिसकी वजह से कभी तिलावत करना मुश्किल हो रही थी, कभी कुछ क्वेश्चन देखना मुश्किल हो रहा था। तो इंशाअल्लाह आप सब कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान क्लास है, जैसे सहाबाए कराम बैठते थे बिल्कुल स्टिल होके, हम भी उसी तरह फोकस होके पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आप सब बहुत समझदार बच्चे हैं और आप इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम इसका बहुत ख्याल रखेंगे। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।